9 مئی کو آپ کہاں تھیں؟ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. احتجاج کو لیڈ کر رہی تھیں. براہ راست رابطہ کیا آپ سے کہ زرتاج یہ ہے، پارٹی ختم ہو رہی ہے اور اس پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بہتر ہے کہ جیسے باقیوں نے پریس کانفرنس کر دیا آپ بھی پریس کانفرنس کر. کیا امیجیٹ فیملی کی طرف سے اس طرح کا کوئی دباؤ تھا یا سپورٹ رہی آپ کو؟ کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کو خیال آیا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دینی چاہیے، پی ٹی آئی چھوڑنے کا وقت ہے؟ جج صاحب اگر آپ مجھے بیل دے بھی دیں گے تو بھی یہ مجھے کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ ایک تصویر آپ کی آئی تھی جس میں آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آپ کسی جگہ پہ بیٹھی تھی، اس کی کیا کہانی ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، زرتاج نکل گئیں، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. کیسا محسوس ہوتا ہے پھر جب اس طرح کا تانا آپ کو ملتا ہے؟ 24 کو لوگ نکلے، آپ بھی نکلیں، اسلام آباد آپ نہیں پہنچ سکیں، کیا وجہ تھی اس کی کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ شفیق لون کے گھر پہ تعزیت کرنے کے لیے آپ نہ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ آج زرتاج گل موجود ہیں. زرتاج گل کی جو 15-20 سال کی سیاست ہے، اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے شروع کیا، آج 50 سے زیادہ مقدمات کے بھگت رہی ہیں. بہت مشکل وقت پچھلے 2 سال میں انہوں نے دیکھا ہے پارٹی کے دیگر لوگوں کی طرح. چلیے روایتی سیاستدان جو ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں عادت بھی ہوتی ہے پرچوں کی اور چیزوں کی اور ایف آئی آرز کی، وہ کرواتے بھی ہیں مخالفین پہ، جھیلتے بھی آئے ہیں. پاکستان میں سیاست اسی طرح ہوتی ہے. لیکن زرتاج گل کی طرح کی خواتین یا وہ لوگ جو روایتی طور پر سیاستدان نہیں تھے، انہوں نے آنکھ ہی تحریک انصاف میں کھولی ہے، ان کو پچھلے 2 سال میں جو کچھ سامنا کرنا پڑا ہے وہ تجربہ کیسا ہے؟ تو زرتاج بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. دوسرا شروع یہاں سے کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ 9 مئی کو آپ کہاں تھیں؟ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. احتجاج کو لیڈ کر رہی تھیں؟ اپنے ڈیرہ غازی خان میں جو ٹریفک چوک کے یا جو غازی گارڈ پہ بڑا پیسفل ہمارا احتجاج تھا. ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، ہمارے ساتھ لوگ آئے. ہمارے اس شاہراہ پہ اصل میں ٹرک ڈرائیور گزرتے ہیں، تو وہ ٹرک ڈرائیور یوزلی پٹھان ہیں، وہ پہچانتے ہیں مجھے. وہ مجھے خود کہتے ہیں ہم آپ کے لیے ٹرک سائڈ پہ کھڑے کر دیتے ہیں، آپ کا احتجاج ہو جاتا ہے. تو ہمارا بڑا پیسفل پروٹیسٹ تھا. بٹ دی انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہمارے دل دکھی تھے، دل ہمارے خفا تھے کہ ہمارے لیڈر کو اس طرح کالر سے کھینچ کے جس طرح ان کو اٹھایا گیا شیشے توڑ کے، جس طرح ان کی تذلیل کی گئی. دل ہمارے دکھے تھے، ہم پیسفل تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کچھ دسمبر کے بعد ڈی جی خان میں میرے اوپر 2 یا 4 مقدمے ہوئے. لیکن پھر دسمبر کے بعد میں نے ایک ورچوئل جلسے سے خطاب کیا. تو آئی تھنک جو کہتے ہیں نا ہمارے اپوننٹس کو یاد ہے کہ چاہیے زرتاج گل تو بھی باقی ہے، زندہ ہے. اچانک خیال آیا. پھر انہوں نے مجھے فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، ادھر فیصل آباد میں، پنڈی میں، ہر ڈویژن میں انہوں نے مجھے پھر ضمنیوں میں 3-3 6-6 مہینے کے بعد مجھے ان مقدموں میں ڈالا. کیا آپ یہاں بھی احتجاج میں موجود کہ میں ہیں؟ یہاں پہ احتجاج میں موجود تھی، میں یہاں پہ بھی. اور پھر یہ بڑھتے 43 ایف آئی آرس پہ میں آئی. اور پھر 43 کے بعد میں نے، چونکہ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں عمرہ کروں گی، اللہ سے میرا وعدہ تھا الیکشن جیتنے کے بعد، تو پھر میں نے اپلائی کیا کہ مجھے پرمیشن دے دی جائے عمرہ کرنے کی. تو وہ میرا نام جو بی سی ایل سے کورٹ کے ذریعے نکل جاتا ہے، 1 دن کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن پھر دوسرے دن 4 اور ایف آئی آر کر کے تو مجھے دوبارہ اس میں نام ڈال دیا جاتا ہے تاکہ میں عمرہ نہ کر سکوں. ڈیرہ غازی خان میں جو آپ نے احتجاج کو لیڈ کیا تھا، کیا آپ کے احتجاج میں شامل کچھ لوگ پھر کچھ ایسی جگہوں پر چلے گئے تھے جہاں پر جا کے انہوں نے حملے کر دیے ہوں انسٹالیشنز پہ؟ ڈی جی خان میں سچ کوئی چیز ہے بھی نہیں، نہ کینٹ ایریا ہے وہاں پہ، کوئی اس طرح کی سینسیٹیو کوئی چیز ہے نہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں اسد، میں نے اپنے ڈیرہ غازی خان سے شدید محبت کی ہے. مجھے ان کے لوگوں نے فیوڈلزم کو چھوڑ کے، کوسے، لغاری، گرچانی، بزدار، درشوں کو چھوڑ کے، اسپیشلی لغاری اور کھوسوں کو، اگر ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں، یہ تو پاکستان سے پہلے بھی تھے، تو ان کو اگر کسی نے ہرایا ہے تو وہ زرتاج گل کے ذریعے، عمران خان کے نظریے پہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. پہلے مجھے 80,000 ووٹ دیا، اس دفعہ مجھے 1.5 لاکھ ووٹ دیا ہے. تو میں نے جو ڈیرہ غازی خان میں جب میں منسٹر تھی، میں 2nd فیز میں منسٹر بنی تھی. ٹوٹل آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت بہت تھوڑی تھی، تو ہماری تو رجیم چینج کے ذریعے حکومت گرا دی گئی تھی. اس میں نے اپنے دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان میں پہلی وومن یونیورسٹی ڈویژن کی بنوائی اپنے حلقے میں. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل پہلا 4.5 بلین کا بنوایا. کارڈیالوجی ہاسپٹل پہلا ڈیرہ غازی خان کا اپنے حلقے میں 4.2 بلین کا بنوایا. 2 1122 کے نئے دفاتر بنائے، سخی سرور پہ، فورٹ منرو پہ اور غازی گارڈ پہ 3 میں نے ہاسپٹل جو ہے وہ بنوائے جو رننگ پوزیشن میں. اور پروٹیکٹوریٹ آفس میں نے وہاں پہ بنایا.
ای مرکز میں نے جس میں 27-28 محکمے انڈر ون روف کام کرتے ہیں. اسمارٹ سٹی ڈیرہ غازی خان بنوایا. صحیح ہے. تو کوئی 260 گاؤں کو میں نے بجلی دی, 5 ٹاؤنز کو میں نے سوئی گیس دی. تو مجھے ڈیرہ غازی خان سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارے پاس تو تھا نہیں کوئی سینسیٹیو, نہ ہمارے پاس کینٹ ایریا تھا, نہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ وہاں پہ جانا, نہ ہم گئے. ہمارے پاس تھا بھی نہیں ڈیرہ غازی خان میں. ہم ایک غازی گارڈ کے قریب, وہاں پہ غازی گارڈ بھی نہیں تھا بلکہ اس سے دور ایک سائڈ پہ ہم نے پیسفلی چند گھنٹے کا پروٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو چلے گئے. آپ کو پہلی مرتبہ کب احساس ہوا, چاہ لیجیے گا, آپ کو پہلی مرتبہ کب احساس ہوا کہ یہ جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ چند دن کے بعد ہوئی تھی یا اسی دن ہو گئی تھی؟ مجھے ایک بینیفٹ یہ حاصل ہے کہ چونکہ میں نے 2013 کا بھی الیکشن لڑا ہے ڈیرہ غازی خان میں, 18 کا بھی میں نے لڑا جو کہ الحمدللہ میں جیت گئی, 13 میں رنر اپ تھی, اور ابھی میں دوبارہ عوام کی طاقت سے جیتی ہوں, غیور عوام ہے میری. تو میں بیسکلی ڈیرہ غازی خان کو سیاست شروع یا پی ٹی آئی کو شروع کرنے والوں میں سے ہوں. میں ایک ایک اپنے ورکرز کا چہرہ پہچانتی ہوں. اگر اب میرے سامنے 5000 بھی ورکرز کھڑے ہیں نا, اگر اس میں 2 بھی خدا نخواستہ انون یا شر پسند آ جائیں گے نا, میں ان کو پہچان سکتی ہوں, کیونکہ میں گلی محلے کی سیاست کرتی ہوں. اور میرا ایک ہی جو آپ نے انٹرو میں کہا, میرا پاکستان تحریک انصاف میں ہی جینا مرنا ہے. تو میں پاکستان تحریک انصاف کے سب پولیٹیکل ورکرز کو جانتی ہوں. اس لیے جب میرا پیسفل پروٹیسٹ تھا ڈیرہ غازی خان میں, اس میں کوئی مجھے ایسا ایلیمنٹ نہیں ملا. اور ہم نے تو آرام سے نعرے لگائے عمران خان کے حق میں, پاکستان کے اپنے نعرے لگائے, پھر اپنے گھروں کو ہم چلے گئے. اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کٹ آف ہو گیا تھا پاکستان میں, نیٹ ورک ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, ہم آرام سے اپنے گھروں کو چلے گئے. آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 9 تاریخ کو, 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو میں ادھر ڈیرہ غازی خان میں تھی. اچھا, آپ کو 2-3 دن تک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ جو باقی شہر ہیں اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس نے ہماری صفوں میں آ کے اور ہمارے پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جان بوجھ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو فریم کر کے اور اس کو کچھ اس طرح تاثر دینے کی کوشش کی ہے, جس میں, کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسا حکم نہیں تھا, ہماری تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ہماری تو بڑی پیسفل جماعت ہے. تو میں ایک ورکر کو پہچانتی ہوں, میرا ورکر تو میرے سمیت ڈیرہ غازی خان میں اس کی وہ ہوں نا, ذمہ وار ہوں جی, کیونکہ میں وہاں پہ تھی. تو جب میں وہاں پہ ایک پتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, تو ہم پاکستان کے اندر کس طرح کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ 9, 10, 11 تاریخ تک ہمیں جب 3 دن کے بعد کوئی نیٹ ورک آنا شروع ہوئے, کوئی ویڈیوز آنا شروع ہوئی, تب ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں تو کچھ اور ہو چکا ہے. پہلا تاثر آپ کا کیا تھا کہ یہ بہت غلط ہو گیا ہے, یا پہلا تاثر یہ تھا کہ ہاں دیکھا طاقت دکھائی ہے پی ٹی آئی نے؟ پھر نہیں, پی ٹی آئی کی وہ طاقت تھی نہیں, دے ور ناٹ پی ٹی آئی. اچھا, پی ٹی آئی کے لوگ ایسا نہیں کرتے. پی ٹی آئی کی دیکھیں, میں وہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا نا 30 اکتوبر والا, تو میں 2011 کی, میں اس کی بات کر رہی ہوں, میں پہلے والے کی بات کر رہی ہوں. تو میں جب اس جلسے میں تھی, رات کو 11:30 یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا, جب مجھے واپس آنا تھا نا اپنے گاڑی کے, تو وہ تو لاکھوں کا مجمع تھا. میں تھا اس میں عینی شاہد ہوں اس کا. تو اس میں نا ینگسٹرز نے نا ایسے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے مجھے اور تمام لڑکیوں کو, خواتین کو جانے دیا تھا. پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی بہت پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. الٹا یہ تو میں ممی ڈیڈی کہتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ ممی ڈیڈی نظریے کے ساتھ کتنے سٹینڈ لیا انہوں نے. بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے, بڑے بڑے پوزیشن پہ لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, بینیفیشری چھوڑ کے چلے گئے, بڑے بڑے اپنے آپ کو جو لیڈرز کہتے تھے, یا بڑے بڑے تمندار فن خان اپنے آپ کو کہتے تھے, سردار, اور وہ بھاگے. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو ممی ڈیڈی ورکر تھا, اس نے خان کے لیے سٹینڈ لیا, وہ نظریے پہ کھڑا رہا, ذات پات سے اونچا ہو کے. تو میرا جو پہلا وہ تھا امپریشن 3-4 دن کے بعد میں ڈیرہ غازی خان میں تھی, میں آرام سے ڈیرہ غازی خان میں پھر رہی تھی, میں شادیاں بھی اٹینڈ کر رہی تھی, میں اپنے ورکرز کے لوگوں میں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایف آئی آرز ہوں گی, اٹھا لیا جائے گا, گرفتاری کا خطرہ پیدا ہو جائے گا؟ میرے اوپر ایف آئی آرز بھی تو بعد میں مہینوں کے بعد ہوئی نا. آئی واز ناٹ. وہ ایک ویو چلی کہ پی ٹی آئی کو فریم کرو, تو اب جب ختم کرنا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے 9 مئی کے آڑ میں, تو جب اگر زرتاج گل ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور پیسفل سب کچھ ہوا, تو اب کیا مدعا ڈالا جائے؟ لہٰذا انہوں نے کچھ مہینوں کے بعد مجھے 9 مئی کے آڑ میں پھر مقدمے ڈالے اور باقی شہروں میں ڈالے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان. اس کے بعد آپ کو روپوشی اختیار کرنا پڑی؟ خان صاحب کا اس وقت حکم تھا, جب میں نے دیکھا تھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے, کچھ تو بہانہ بنا کے کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے, میں اب میں تو اس پہ کنفیشن نہیں کرتی ہوں, اور پہلے میں اس چیز کو نہیں اس طرح, لیکن ایک ریئلائزیشن بھی ہے.
میرے ساتھ چونکہ عثمان بزدار لوگ تھے ڈیرہ غازی خان میں، بڑے بڑے اور بھی سردار تھے، لغاری بھی تھے، ہمارے ساتھ کھوسے بھی تھے. جب تھوڑا بھی مشکل وقت آیا تو بزدار وغیرہ ان کو تو کسی نے کہا بھی نہیں تھا، FIR بھی نہیں تھی. وہ جھنڈے علم اور وہ بس تو ہم لے کر جاتے ہوتے تھے نا، تو ورکرز تھے، کارکنان تھے، خان کے لیے مار تو ہم کھاتے تھے. تو یہ تو نکلے بھی نہیں، ان کے اوپر تو کہ FIR بھی نہیں تھی، لیکن اپنا اپنا مفاد تھا، خود ہی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ چلے گئے. تو یہ جتنے پھر یہ ورکرز اور یہ سب کچھ تھا کہ یہ خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے اریسٹ نہیں ہونا، آپ لوگوں نے یعنی دکھ تو اس کو ہوتا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو پہلے مالک تھے اس پارٹی کے، وہ ہر ایک منٹ کے اندر پریس کانفرنس کرتے جا رہے ہیں. اس کو دیکھ کے پھر حوصلہ، پوری لہر چلی تھی پریس کانفرنسز کی. ورکرز کا پھر حوصلہ تو ٹوٹا نا. ظاہر بات انہوں نے کہا جب اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ. آپ پر دباؤ تھا کہ آپ PTI چھوڑ دیں؟ بہت زیادہ دباؤ تھا. کون کہتا تھا آپ سے؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں چونکہ ایک طریقے سے یوں کرے کہ تھوڑا، نہیں کسی نے براہ راست رابطہ کیا آپ سے کہ زرتاج یہ ہے پارٹی ختم ہو رہی ہے اور اس پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بہتر ہے کہ جیسے باقیوں نے پریس کانفرنس کر دیا آپ بھی پریس نہیں، کانفرنس میرے کریں؟ اپنی پارٹی کے لوگ جو خود پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے یا جا رہے تھے، انہوں نے میرے فیملی والوں سے اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میری گڈ لک یہ ہوئی کہ جب خان صاحب کا حکم ہوا کہ آپ لوگ سب نے رپورٹ ہو جانا ہے اور اپنا آپ کو اس وقت سیو کریں، تو اس میں نے یہ کیا کہ میں نے موبائل اور اپنی سم وہیں پہ ڈیرہ غازی خان گھر ہی چھوڑ دی. اچھا. آئی وینٹ ٹو وزیرستان. اچھا. میں وزیرستان چلی گئی، ایک تصویر میں نے اٹھائی اور میں وہاں پہ چلی گئی. تو میرا چونکہ یہ ٹیلی فون کا جو سم تھی وہ وہیں پر گھر میں کہیں پر پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ بار بار آ کے میرے گھر پہ ہی وہ ادھر ہی ریڈ کرتے تھے. تو میرا چونکہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا کسی کے ساتھ، اور لہٰذا کسی نے جو ڈیل کی بھی آفر کی ہوگی یا کسی نے کوئی راہ فرار کا بھی مشورہ دیا ہوگا وہ مجھ تک پہنچا نہیں. اچھا. براہ راست آپ پر کوئی دباؤ نہیں آیا پارٹی میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا. میں نے کہا کہ نہ موبائل ہوگا، نہ میرا رابطہ ہوگا، نہ میں کسی کی بات سنوں گی، کیونکہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ اسد اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا. اور یہ ابھی جب میں اریسٹ بھی ہو رہی تھی، بیڈ میموری، جب میں ابھی گھر میں سے جب مجھے اٹھا کے لے کر گئے تھے تب بھی میں گاڑی میں کبھی یہ آپ کو یہی لوگ بتائیں گے جو اٹھا کے لے کر گئے تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں گاڑی میں بھی جب وہ میرے اوپر کالا کپڑا منہ پہ ڈال رہے تھے میں بار بار ایک ہی ورد کر رہی تھی. غصے میں یا جذبات میں پشتو ہی بولتی ہوں کیونکہ پشتو اسپیکنگ ہوں. میں لگی ہوئی تھی یا اللہ زدہ عمران خان سر غداری نہ وکا، میں عمران خان سے غداری نہ کروں. تو میرا اس وقت بھی یہ عہد تھا اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جب میں ڈیرہ غازی خان سے گئی تھی 9 مئی کے بعد کہ میں خان سے غداری نہیں کروں گی. تو پھر جو غداری کے جو راستے تھے کہ کوئی آپ کو سیٹلمنٹ کی آفر کرے، کوئی آپ کو پارٹی کی اس کی آفر کرے کہ آپ پارٹی چھوڑ دے، پوزیشن کی آفر کرے، یا آپ کو کہ ٹیبل ٹاک آ کے بات کرے، یا کوئی آپ کو بلیک میل کرے کہ ہم آپ کا کاروبار بند کر دیں گے، میں نے وہ سارے راستے بند کر کے موبائل وہی پھینک کے میں چلے گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا. کتنا عرصہ پھر آپ وزیرستان میں رہیں؟ میں پھر میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ پھر وہ دسمبر میں جب میں نے آن لائن پارٹی نے مجھے لوکیٹ کیا کہیں سے، لوکیشن کی کہ اس کو کہیں کہاں ہے، اب آ کے ورچوئل جلسے میں، اور پھر ورچوئل جلسے کے بعد کوئی 16-25 FIR میرے اوپر ہوگی. انہوں نے مجھے پھر فیصلہ آباد 9 مئی کے سارے اس میں انہوں نے مجھے ڈال دیا. دسمبر میں یعنی مئی کے بعد دسمبر میں جا کے آپ کے فیصلہ آباد اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے مجھے اس کے اندر ڈال دیا. پھر اس کے بعد جب الیکشن کا ٹائم ہوا تو آئی میڈ مائی پرومس ٹو مائی سیلف. میں نے کہا میرا نظریہ ہے عمران خان کے ساتھ، میں نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے سیاست میں اپنی جگہ ووٹ کے ذریعے بنائی، مجھے کسی نے پرچی کے ذریعے یا مجھے کسی نے ڈیل کر کے تو جگہ دی نہیں ہے. مجھے عمران خان نے نظریہ اور ووٹ دیا، اپنا نشان دیا، اپنے پہچان دی، اپنا برانڈ بنایا. یہ میرا حق ہے ڈیرہ غازی خان سے. جب میں ووٹ کی طاقت سے سرداروں کو ہرا کے آتی ہوں مجھ سے کوئی یہ چھین نہیں سکتا ہے. آئی میڈ مائی مائنڈ. میں نے اپنے پیپر بھرے، میں نے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی بیل کرائی، پھر میں واپس ملتان گئی. اس سارے عرصے میں نے کہا اس پروسیس میں جس میں میرے پیپر کے نامینیشن پیپر ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے. پروپوزر اور سیکنڈر بھی اغوا ہو گئی تھی دونوں خواتین. تو جسٹس باقر نقوی کا جو ڈبل بینچ تھا میرے وہاں سے پھر پیپر ایکسیپٹ ہوئے. پھر میں 30 تاریخ کو میرا خیال میں یا 29 تاریخ کو اور 8 کو تھا، میں کہا میں میدان میں جاؤں گی اور الیکشن لڑوں گی. سو ٹوٹل میرا خیال ہے کہ 9 مئی کی جو میں اس کے بعد یعنی چھپی وزیرستان میں، میرا ٹوٹل ایک دفعہ یعنی پشاور اور اس کے بعد واپس پیپر نامینیشن پیپر کے بعد وہ بھی وکیل کے تھرو ہوئی، تو ٹوٹل 8 فروری تک 8 دن بنتے ہیں. یعنی میں 8 دن مائنس یہ سارا سال کر دے میں یعنی چھپی ہوئی تھی. تو یہ روپوشی کتنا مشکل کام تھا؟ بہت سارے لوگ میں کچھ کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں
کہ اپنی لوکیشنز بدلتے رہے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اگر کوئی اپنا رابطہ پیدا بھی کیا انہی سم وغیرہ، سم تو نہیں خیر انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو پھر اس کو بھی چینج کیا، نمبرز چینج کرتے رہے. تو آپ کا یہ روپوشی کا وقت کتنا مشکل تھا؟ میں ظاہر بات ہے قبائلی سول ہوں، وزیر قبیلے سے ہوں، وزیر مزائی ہوں. ایک تو ظاہری بات ہے میں اپنے علاقے میں پہاڑوں میں چلی گئی تو ہمارے وہ غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے لوگ آپ کی پناہ دے دیتے ہیں. اچھا، آپ کے لوگوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا؟ لہٰذا کسی نے میری کوئی مخبری نہیں کی، کسی نے وہ نہیں کی. اچھا اللہ کے قریب بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کا کرم میں پہلے بھی مسلمان ہی عاشق رسول ہے، لیکن یہ کہ مشکل وقت میں اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کا ایک درجہ ہے کہ ہم ہر مشکل اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے اسلام میں یہ بڑی خوبصورتی ہے. تو یہ اللہ پہ معاملہ میں نے ڈال دیا. صبح اٹھتی تھی، پورا دن کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا. پھر میں نے خیر بکس منگوانی شروع کی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں نے فتوحات پڑھنی شروع کر دی. پھر ان کی حضرت خالد بن ولید کی میں نے فتوحات پڑھنی شروع کر دی، بلکہ ان کی قبولیت اسلام کا واقعہ. پھر یہ سارے ایک اللہ کے انسان بہت قریب ہو جاتا ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ اللہ کے اوپر توکل بڑھ جاتا ہے. گلا شکوہ بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. اچھا، گلا شکوہ بھی ہوتا ہے. بیچ میں بیمار ہوتی تھی، آئی ہیو سیویئر مائیگرین. مجھے بیک بون کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے کیونکہ میں ٹریول بہت زیادہ کرتی ہوں. لیکن یہ کہ پھر بیماری میں بھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تھی. آئی کوڈنٹ ایکسپوز مائی سیلف. میں کوئی جواز دینا نہیں چاہتی تھی. لیکن یہ کہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ اس دوران مسلسل بس گھر میں بند رہیں، ڈاکٹر کے پاس تک بھی نہیں گئے؟ نہیں، میں نہیں گئی. بس یہ آپ کی کہ تہجد پڑھنی شروع کر دی. اچھا، ایک پہلے پڑھتی تھی لیکن بیچ میں سیاست کی وجہ سے تھوڑی کم ہو گئی تھی. لیکن وہی بتا رہی ہوں اللہ پہ توکل. اور میرے خیال میں جب آپ اللہ کے لیے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے کہ اس مشکل سے مجھے اللہ ہی نکالے گا. میں نے کہا یا اللہ سیاست میں خواتین بہت کم ہے اور ہم جس سے تو ویسے ہی بہت کم ہے. یا اللہ مجھے نشان عبرت نہ بننے دینا. یا اللہ مجھے غدار نہ بنانا. یا اللہ میرا پورا وزیر قبیلہ ہے اور پھر مجھے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ایک پشتون ہو کے مجھے اپنی بیٹی دھی رانی سرائکیوں نے بلوچوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. یا اللہ مجھے سرداروں کے سامنے ان کو شرمندہ نہ ہونے دینا. وہ اللہ سے کوئی ایسی دعا کی، اللہ نے کوئی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ذات نے مجھے مایوس نہیں کیا. مشکل ہوتا ہے. میں آپ کی پارٹی کی کچھ خواتین کو جانتا ہوں جن کی امیڈیٹ فیملی کا ان پہ دباؤ آیا، مطلب ہسبینڈ نے کہا کہ کن کاموں میں پڑ گئی ہو، بس چھوڑ دو، بس ہوگی سیاست اتنی ہی تھی تمہاری، ختم کرو اس بات کو نا، اب چلیں اپنی زندگی بھی گزارنی ہے. کیا امیڈیٹ فیملی کی طرف سے اس طرح کا کوئی دباؤ تھا یا سپورٹ رہی آپ کو؟ اچھا میرا الٹا حساب ہے. ابھی جب میں اریسٹ ہوئی تو میرے بابا کو پہلے پتہ نہیں تھا، میرے گھر والوں نے نہیں بتایا تھا. ابھی جو موجودہ میں اریسٹ ہوئی تھی جو 26 ترمیم سے پہلے، تو میں بابا کے پاس جا کے لیٹی. مجھے جب زندگی میں بہت بڑا کوئی معاملہ یا سانحہ ہو جاتا ہے تو میں بس میری عادت ہے میں آرام سے جا کے نا سائڈ پہ بابا کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں. تو میں اپنے بابا کے ساتھ لیٹی تو میں روٹین میں ان سے گپ شپ کر رہی تھی. تو مجھے کہتے ہیں مشکل وقت تھا جب تم جیل گئی. میں کہا بابا آپ کو کیسے پتہ؟ کہتے مجھے پتہ ہے. تو میں نے کہا بابا مشکل تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی. تو مجھے کہتے ہیں اچھا تم نے عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. میں نے کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے. تو مطلب میرے بابا نے یا میرے جو اپنے ہسبینڈ خان صاحب، جب میں گھر سے ڈیرہ غازی خان سے نکل رہی تھی، ہمارا تو الٹا حساب ہے نا، ہم دونوں سیاست میں ہم کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ایک پکڑا جائے گا تو دوسرا مفت میں ساتھ پکڑا جائے گا. ایک خوار ہوتا ہے تو دوسرا مفت میں ساتھ خوار ہوتا ہے. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہم الگ الگ رہے. جب میں گھر سے نکل رہی تھی ہم نے دوسرے سے عہد لیا تھا کہ ہم اپنے والد محترم کی جگہ جو ہے عمران خان اپنے مینٹور، جنہوں نے ہمیں برانڈ بنایا، جنہوں نے ہمیں سیاست میں عزت دی ہے، جنہوں نے ہمیں سرداروں کے مقابل کھڑا کیا، ہم اس شخص کا مان نہیں توڑیں گے، ہم اسے غداری نہیں کریں گے. کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کو خیال آیا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دینی چاہیے، پی ٹی آئی چھوڑنے کا وقت ہے؟ نہیں. کچھ وقت کے لیے، جیسے کچھ لوگوں نے عارضی طور پر 4-6-8 مہینے کے لیے چھوڑ دی علیحدگی اختیار کرنا. فائٹر ہوں میں، وارئر سول، میں فائٹ بیک کرتی ہوں. مجھ سے میرا نظریہ کوئی نہیں چھین سکتا، بلکہ میں زیادہ ڈٹرمنیشن میری ہو جاتی ہے. میں لڑائی لڑتی نہیں ہوں، لیکن جب کوئی مجھ سے لڑائی لڑتا ہے تو پھر میں گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. میرا یہ ایک وہ ہے، میری ڈٹرمنیشن ہے کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جتنے بھی مجھ جیسے لوگ جو سیاست میں ہیں نا، یہ ہمارا کوئی خاندانی وراثت تو ہے نہیں. اچھا ہماری یہ روزی روٹی بھی نہیں ہے. وہ رضاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ زبردست روزی دینے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عزت کا بھی معاملہ کیا، رزق کا بھی معاملہ کیا ہے،
تو زندگی موت کا بھی اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے. تو پھر کوئی انسانی خدا کون ہوتا ہے مجھ سے میرا نظریہ چھیننے والا یا مجھ سے پی ٹی آئی چھیننے والا؟ میں پی ٹی آئی میں اس کی خاطر تو نہیں ہوں کہ میری کوئی روزی روٹی ہے. میں ایک نظریے کی خاطر ہے. میرا جینا مرنا پی ٹی آئی میں. آج مجھ سے ہاں وہ لوگ بڑھ گئے ہیں. آج میں اپنا کمپیریزن جب کرتی ہوں, مجھ سے ثانیہ ڈی چوک والوں کا مقام بہت بڑا ہے, جن کی قبروں کے قدموں کے اوپر ثانیہ ڈی چوک لکھے ہوئے, جن کی قبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رہا ہے. میرا ان کے جیسا مقام نہیں ہے, لیکن میں نے جو سیاست میں مقام عمران خان کی وجہ سے پیدا کیا, آئی او اٹ ٹو ہم. ہم جس مقام کے اوپر ہیں, ویسے بھی میں وزیر ہوں اور میں ایکس منسٹر بھی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی سیاست دے گا, دوبارہ بھی مجھے مقام دے گا. جب ہم آپ ایک اپنے لیے زندگی کے تعین کر لیتے ہیں, میرے خیال ہے کہ اب ہم کوئی وہ تو نہیں ہے, بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ کوئی آئے گا ہمیں اٹھائے گا کہ تم اس شخص کو چھوڑ دو, عمران خان کو چھوڑ دو. جب میں پولیس کے آگے وہاں بولتی ہوں نا ڈیرہ غازی خان میں کہ آپ مجھ سے جھنڈا مت چھینیں, مجھے کوئی ان سے لڑنے کا شوق نہیں ہے. لیکن اگر آج میں ان کے ساتھ یہ آرگیومنٹ نہیں کروں گی تو کل تو وہ مجھے کہیں گے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلو. دیکھیں نا, ایک ملک ترقی تبھی چھوڑ دیتا ہے جب اس کے لوگ اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے خود ہی دستبردار ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے نا لاکھوں عوام ہے جن کی دکانیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ عمران خان کا پوسٹر نہ لگائیں. کس کیپیسٹی میں؟ میں نے دیکھا ہے 10,000 دکانداروں میں سے ایک بولتا ہے کہ نہیں یہ میری دکان ہے, میری پراپرٹی میں, اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگاؤں یا میں بھٹو کی تصویر لگاؤں. جب ہم لوگ خود اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے سسپینڈ ہو جاتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ میں ہونے نہیں دوں گی. یہ بتائیں کہ غالباً 4 جنوری یا 3 جنوری کی تاریخ تھی جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں سارا دن آپ نے گزارا, اور پھر رات میں ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پھر جو چیزیں کی. کیا ہوا تھا اس دن, کیا ہو رہا تھا آپ کے دماغ میں, کیا چل رہا تھا؟ کیا آپ نے پلان کر لیا تھا کہ آپ رات پشاور ہائی کورٹ میں گزاریں گی؟ میں صبح وہاں پہ گئی, کسی کو اصل سٹوری کا نہیں پتا. میں صبح سے کوئی 7 بجے کے قریب وہاں پہ گئی. میں نے کہا میں اس وقت میں انٹر ہوں جب کوئی چیکنگ یا وہ نہ ہو رہی ہو. جلدی چلی گئی آپ؟ جلدی چلی گئی. جب میں وہاں گئی تو میں نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ دیا رجسٹریشن کے لیے, کیونکہ وہ سارا آٹومائزڈ ہے پشاور ہائی کورٹ, کہ مجھے جو ہے اپنی ایف آئی آر کے لیے آنا. وکیل میرے پہلے سے تھے, باجوہ صاحب کا بہت شکریہ, وہ لاہور سے میرے لیے تشریف لائے. وہاں پہ پشاور میں بھی آئی ریف کے ہمارے بہت سارے وکیل وہاں پہ کھڑے تھے, صرف ان کو پتہ تھا. جب میں وہاں پہ گئی تو جو رجسٹریشن کر رہا تھا رجسٹر برانچ, اس نے جب میرا آئی ڈی کارڈ دیکھا, اس نے مجھے انٹر کیا, وہ وہاں سے چلا گیا. اچھا. اس نے کہا میڈم کو یہاں سے لے جائیں, ہم سے وہ باہر ہی نہیں لے سکتے. میں رجسٹرار آفس میں چلے گئی. جب میں وہاں گئی, اس نے میرا آئی ڈی کارڈ دیکھا, اس نے انٹر کیا, وہ وہاں سے چلے گئے. اوپر جہاں پہ انٹری روم ہے, جب وہاں پہ آپ کی بیل کی وہ لگتی ہے پٹیشن, اس نے میرا کارڈ دیکھا, وہ وہاں سے چلا گیا. اب اتنی مشکل, اور پھر میرا کیس لگ گیا. جب میرا کیس لگ گیا تو وہ جو جج صاحب کے سامنے جو میرا کیس چلا گیا, صبح جو پہلی آپ کی وہ 9 بجے لگ جاتی ہے اور 11 بجے سے پہلے فیصلے ہو جاتے ہیں. واللہ عالم ہو کیا ہوا, وہاں میرا نام آیا, وہ جج صاحب چلے گئے. اب میں وہاں پہ, اچھا وہ جب اتنا لیٹ ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ زرتاج گل آئی ہوئی ہے. جب میں انہوں نے کہا یہ کہ زرتاج گل آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہاں موومنٹ شروع ہو گئی. وہاں ہر بلا نہیں شروع, گرفتاری کے لیے ہر بلا وہیں پہ آنے, کوئی کوریڈور میں آئے, کوئی کمرے میں آئے, کوئی بار روم میں آئے, کوئی باہر آئے, کوئی تو ناکے لے گئے, پشاور سیل ہو گیا. اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں وہاں بیٹھوں اور میرے ہاتھ میں میری ضمانت ہو, اور ضمانت کے بغیر میں ڈیرہ غازی خان جا نہیں سکتی تھی. مجھے اپنے مقدموں میں بھی, اور الیکشن میں رہ گئے 3 ہفتے 4 ہفتے, الیکشن میں بھی رہ گئے, اور مجھے اپنے کاغذ بھی بھرنے, مجھے اپنے فارم بھی جو ہے وہ, میں تو اپنا فارم بھی خود بھرتی ہوں. تو اب میں اس کو کس طرح کروں, میرے پاس اور کوئی سوائے تھا کہ میں سرنڈر کروں. جب میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں جاؤں. اور دوسرا میں نے کیلکولیشن کر لی تھی کہ اگر فرض کرے میں اب اریسٹ ہوتی ہوں تو میں کتنے دیر سختی برداشت کر سکتی ہوں, کیونکہ میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی. اب میں نے یہ کیلکولیٹ, مجھے میرے خان صاحب نے, میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ اتنے دن رہ گئے ہیں, اگر تم فرض کرے تم اٹھا لی جاتی ہو, اریسٹ ہو جاتی ہو, تو کتنے دن تم برداشت کر لو گی. اس میں سب سے فنی بات جو بھی وہ اسد کیسر صاحب کی ہوئی. مجھے عمر ایوب صاحب کی کال آئی, مجھے اسد کیسر صاحب کی کال آئی, مجھے رباب شیر علی صاحب کی کال آئی, شعیب شاہین کی, نعیم پنجوتا کی. یہ سب مجھے کال کرتے رہے, مجھے حوصلہ دیتے رہے کہ تم بیٹھے رہو, تم نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے اسد کیسر صاحب کی کال آئی, مجھے کہتے ہیں زرتاج دیکھو میں ابھی کچھ دن پہلے رہ کر آیا ہوں, تم نے پہلے 3 دن تو بالکل تم نے بریک نہیں ہونا. اچھا.
تم نے آپ کو ٹرکس بتا رہے ہیں. ٹرکس بتا رہے. جب 3 دن تم یہ برداشت کر لو گی نا کہ تم نے نظریہ نہیں چھوڑنا, تو چوتھے دن وہ بھی عادت ہو جائے گی. نہیں, وہ تھک جائیں گے. اچھا, وہ بھی تھک جائیں گے. میں کہا سر یہ آپ مجھے ڈرا رہے آپ مجھے ڈرا یعنی رہے. اسد کیسے صاحب نے ذہن بنا لیا تھا کہ اب آپ نے گرفتار ہونا ہے. ظاہر حالات ایسے تھے, کہتے ہیں اللہ کرے تم بچا ہو جائے, لیکن اگر فرض کرے سر تو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم نے گھبرانا نہیں ہے, تم نے برداشت کر لینا انشاءاللہ. جب تک ہم کوئی طریقہ کر کے تمہیں کورٹ کے آگے برآمد کروا لیں گے, ہیبیس کارپس میں واٹ ایور جس تمہیں ہم کروا لیں گے. بہرحال تم نے تب تک جڑے رہنا, تگڑے رہنا. اور میں ان کو بتا رہی ہوں, خان صاحب کو بتا دینا ہے کہ زرتاج جڑی رہی ہے. جتنا میرا اختیار تھا, جتنا میں روپوشی کر سکتی تھی, وزیرستان کے جتنے پہاڑوں میں رہ سکتی تھی میں نے کیا ہے. سر کو آپ بتا دینا کہ میں آپ کی لائلسٹ تھی, باقی میرے اختیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے. پھر میرے خیال میں پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا دیا, لوگوں نے میرے لیے جائے نماز پہ بیٹھ کے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو بچا لے. اللہ نے مجھے بچا لیا. تو رات جب ہو گئی تو آپ کے ذہن میں یہ چل رہا, آپ کو تو یہ میرا خیال ہے معلوم نہیں تھا کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد سے آئیں گے اور آ کے وہ آپ کے لیے اس طرح سے احکامات دیں گے. آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ آپ رات یہیں گزاریں گی ہائی کورٹ میں؟ وہیں پہ اس کے لیے بستر کا انتظام ہو رہا تھا. بس وہ سارے وکیل آ گئے, اور سارے پشتونوں کا شکریہ. اور میں تو باجوہ صاحب ہمارے پنجابی ہیں, وکیل ہیں, لاہور سے میرے لیے گئے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی آفتاب باجوہ صاحب کا کہ وہ سارے میرے ساتھ وہاں پہ بیٹھے رہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بغیر اس کے نہیں جاؤں گی, چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے. میں پریمیسز نہیں چھوڑوں گی, کیونکہ پریمیسز مقدس ہے. وہاں سے آپ کو کوئی اریسٹ کر کے نہیں لے کر جا سکتا ہائی کورٹ سے. اور جب میں خود سرنڈر کرنے کے لیے آئی ہوں صبح 7 بجے, تو میرا رائٹ ہے کہ مجھے بیل لی جائے. تو آپ نے یہ کہا کہ جج صاحب اگر آپ مجھے بیل دے بھی دیں گے تو بھی یہ مجھے کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ بس وہی بات ہے, غداری کا ڈر, وفاداری کا. کہ میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں سیاست میں ہم جیسے لوگ بہت کم ہیں. میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں, مجھے آپ نشانی عبرت مت بنائیں. آپ نے ڈیٹیرنس کریٹ کرنی ہے نا ملک کی, بہت سارے فورمز ہیں. آپ مجھ جیسے لوگوں پہ تجربے نہ کریں کہ آپ ہمیں ماریں گے, آپ ہم پہ FIR کریں گے, آپ ہمیں نہ کردہ گناہ کی سزا دیں گے. ہم جیسے لوگ بہت کم ہیں. سیاست میں خاندانوں نے اپنے بال بچے اولادیں نالائق نکٹو یا تگڑے یا لائق وٹ ایور, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آباء و اجداد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھے گدی نشینوں کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فیوڈلز کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا دادا جو ہے وہ چیف منسٹر تھا, کوئی کہتا ہے میرا والد فلانا تھا. اس میں سے کچھ لوگ ہیں ہم جیسے ہیں. علی محمد خان کو دیکھ لیں, شہریار آفریدی کو دیکھ لیں, علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں, آپ مجھے دیکھ لیں, اور شاید خٹک کو دیکھ لیں. بہت ساری مثالیں ہیں جو اچانک سسٹم کو بریک کر کے آ گئے ہیں. دیز آر آؤٹ آف سلیبس پیپل. آپ ان کو غدار بنا کے یا اینٹی اسٹیٹ بنا کے آپ ان کو فکس اس لیے نہ کریں, نشان عبرت اس لیے نہ بنائیں کہ آج آپ کی ایگو کی تو سیٹسفیکشن ہو جائے گی. کیا آپ کو ہم جیسے کلین سلیٹ والے پورٹ فولیو والے لوگ نہیں چاہیے؟ سوٹ نہیں کرتے, سسٹم کو سوٹ نہیں کرتے. سسٹم کو سوٹ نہیں کرتے, تو اس لیے آپ ہمیں غدار بنانا چاہتے ہیں. اتنی بڑی سزا کہ مجھے ڈیرہ غازی خان کے لوگ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے ایوان میں بھیجے, اور آپ مجھے کہیں کہ میں دہشت گرد ہوں, میں غدار ہوں. مجھ سے زیادہ آپ سبزے لالی پرچم کی عزت کہتے ہیں کہ آپ کو, اور مجھے نہیں ہے, جب میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. تو اس لیے یہ خوف تھے ذہن میں کہ یا اللہ مجھے تو نشان عبرت نہ بنا. مجھے سیاست کے علاوہ آتا بھی کچھ نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھی, میں نارتھ ویسٹ وزیرستان کی پریزیڈنٹ تھی. میرے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے. یا میں اپنے خان صاحب سے پیسے لیتی ہوں یا اپنے والد صاحب سے پیسے لیتی ہوں. میں ان کے کیوں سمجھے پرنسز ہوں. مجھے میرے ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے میرے بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر ایک تگڑی لڑکی وزیر کے بلے میں یا خاندان میں یا ڈیرہ غازی خان میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتی ہے تو لیٹ ہر ڈو. کسی نے مجھے وہ نہیں کیا, ڈس اپوائنٹڈ نہیں کیا, سپورٹ ہی کیا ہے. صحیح. تو وہاں کیوں ہم جیسے سسٹم میں آپ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے حوصلے توڑنا چاہتے ہیں. کیا 58 FIR زرتاج گل کو توڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے دہشت گرد قرار دینے سے آپ کا سسٹم بچ جائے گا؟ نہیں. آپ میرا راستہ روکیں گے, مجھ جیسے ہزاروں لڑکیوں کا راستہ رک جائے گا. تو آپ کو کل کو سسٹم میں لیڈر کہاں سے ملیں گے؟ میں یہ نہیں دعویٰ کرتی کہ میں کوئی بہت بڑی لیڈر ہوں, بٹ آئی کین بیکم اے ویری گڈ لیڈر. آئی کین بیکم لائک عمران خان, جو اس کا نظریہ ہے بہادری کا, سچ کا, شرافت کا, کرپشن نہیں کرتا خان. ٹھیک ہے کہ وہ شاید سیاستدانوں کی طرح گول گول باتیں نہیں کر سکتا, بٹ ہے تو محب وطن, ہے تو شان رسول والا, ہے تو پاکستان کے سبزے لالی پرچم والا.
ملک سے بھی نہیں بھاگتا, غدار بھی نہیں ہے, ملک میں مقابلہ کر رہا ہے, بے گناہ آپ نے اس کو کال کوٹری میں ڈال دیا. اگر وہ ہم جیسے نوجوانوں کو اپنے خاندان کے بجائے سیاست میں لے کر آ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں ہمیں ہضم کرتے, آپ کیوں نہیں ہمیں ڈائجسٹ کرتے؟ مجھے آپ میرا فری مقابلہ کرائے نا, میرا علی محمد خان کا, شہریار کا, ہم کا, یا شاید خٹک ہم سب کا, جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, آپ میرا فری اینڈ فیئر, آپ مجھے بھی میدان دیں, مریم نواز کو بھی دیں, بلاول بھٹو کو بھی دیں, ہمیں بھی دیں. آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر تو اغوا کرتے ہیں, لیکن آپ ان کو بغیر الیکشن لڑے ہارے ہوئے آپ ان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ فری ہے, یہ فیئر ہے, از دس فیئر؟ سو میں پھر اگین وہ کہوں گی, جسٹ بیکاز کہ میں عمران خان کی پارٹی کی ہوں, یا میں سسٹم کو توڑ کے آئی ہوئی ہوں, میں نظریے کی بیس کے اوپر آئی ہوں, میرے پیچھے پیسے کی طاقت نہیں ہے, فیڈرلزم کی طاقت نہیں ہے. ہاں میرے اوپر میرا پورٹ فولیو ہے کہ آئی کین ڈو سم تھنگ فار ڈیرا غازی خان ان پاکستان. میں کرنا چاہتی ہوں, میں نہیں بھاگنا چاہتی ہوں, میں نہ لندن جانا چاہتی ہوں, نہ میں جدہ جانا چاہتی ہوں, میں کہیں پر, میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. تو آپ میرے ساتھ ناانصافی کیوں کرتے ہیں؟ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دینا, آپ عوام کو یہ تو فیصلہ کرنے بالکل دیں. صحیح ہے. یہ تو ایک وہ چیز ہے نا جو اب سسٹم کو, ریاست کو میرے خیال سوچنے کی ضرورت ہے بہت کچھ کرنے کے بعد. یہ بتائیں, بس میں 2-4 منٹ آپ سے اور لیتا ہوں, کہ ایک تصویر آپ کی آئی تھی جس میں آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, آپ کسی جگہ پہ بیٹھی تھی, اس کی کیا کہانی ہے؟ انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا, میں بیسکلی جب بھی دیکھیں, آپ مجھے کبھی بھی دیکھیں گے, میں کبھی اپنی کسی بھی مقدمے کو اوائڈ نہیں کرتی. مجھے پتا ہے جب میں نے جرم ہی نہیں کیا تو میں کورٹ میں کیوں نہ پیش ہوں, وائی شوڈ آئی ہائڈ. اور میں اس نظریے کی بھی خلاف ہوں کہ آپ اٹھانے والوں پہ سوال نہیں کرتے, ہمیں چھپنے کے طریقے بتاتے ہیں. جب میرا ڈیرا ہے, میری سیاست ہے, میں ووٹ لے کر آتی ہوں, تو پھر میں اپنے گھر کے علاوہ یا ڈیرا غازی خان کے علاوہ کہاں جاؤں؟ آپ مجھے چھپنے کے طریقے بتاتے ہیں. اچھا اگر میں پکڑی جاؤں تو آپ کہتے ہیں فرمائشی پکڑی گئی ہے, اگر میں نہ اریسٹ ہوں تو کہتے ہیں آپ ڈیل کر کے پھر رہی ہے. اگر آپ 10 سال 15 سال آپ پرفارم کرتے ہیں اور ایک دن آپ ریڈ ہو جاتے ہیں تو آپ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر میں اپنے علاقے میں ہر کورٹ کے اندر میں پیش ہوتی ہوں, میں اپنے علاقے میں گئی اور میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, گھر سے بیٹر تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے. اچھا یا برا, پر میرا تو گھر ہے نا, جس کا آپ نے 10 دفعہ دروازے توڑے. کوئی خاتون اب اس گھر میں نہیں رہتی سوائے میرا اور میرے فادر ان لا کے. میں وہاں پہ بیٹھی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میرے اوپر جو ہے وہ 16 MPO لگا دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کالا قانون آپ نے لگا دیا ہے, آپ گیگنگ کرنا چاہتے ہیں, میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں, آپ تالہ بندی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے کہیں نا کہ آپ کے اوپر ہے, میں خود حاضر ہو جاتی ہوں. تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے دہشت پھیلانے کے لیے, ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے زرتاج گل کو آپ کمرے سے گھسیٹتے ہیں. مجھے کمرے سے اچانک سے میرے کمرے میں سارے مرد آ گئے. میں وضو کر کے نکلی تھی, میں نے جائے نماز بٹھائی ہوئی تھی, میں نے چپل بھی نہیں پہنے تھے, میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا, میں نے وضو کیا ہوا تھا, میں بھی عصر کی نماز پڑھنے والی تھی. اور اچانک سے میرے کمرے میں آدمی آئے, سب نے نقاب لگائے ہوئے تھے, پورا گھر, صحن, کمرہ, ہر چیز لوگوں سے بھری ہوئی تھی. نیچے وہ ڈالے آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے لے گئے. اب مطلب اس سے ایک اسد میں آپ کے بات بتاؤں, سیاست نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. سیاست میں مصلحتاً کی خاطر, یا اس لیے کہ میری پارٹی کو دہشت گرد نہ کہا جائے یا غدار نہ کہا جائے, مجھے اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے بھی سسپینڈ ہونا پڑا ہے. وٹ ڈو یو تھنک, جب میرے سسر کے سامنے, میرے فادر ان لا کے سامنے ان کی بہو کا بغیر دوپٹہ اور بغیر اس کے جوتے کے گھسیٹ رہے ہیں, جبکہ میں قانون تو توڑتی بھی نہیں, میں تو خود کورٹ کے اندر پیش ہوتی ہوں. آپ کو ایک فون کیا جاتا, پہنچ جاتے ہیں, فون کیا جاتا, تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے, یا جو ان کی پوری مارکیٹ ہے وہ دکاندار کیا سوچتے ہوں گے. میرے جو ہسبینڈ ہے خان صاحب, وہ 1 مہینہ تک بولے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں بولوں گا تو پھر یا کسی کے خلاف بولوں گا یا پھر تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہی پہنچے گا. تو سیاست نے الٹا ہمیں کمزور کر دیا. آپ ایک ریڑھی والے کی بیوی کو بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں, اور کیوں اٹھائیں گے آپ؟ میرا ایک ورکر ہے, جب وہ الیکشن میں میری ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا تھا, اکرم لاشارے اس کا نام ہے, اس کی بیوی بچوں کو رات کو جا کے, سردیاں تھیں ویسے ڈیرا غازی خان جیسے علاقے میں ہوکا عالم ہوتا ہے, سردیاں ہوتی ہیں, تو اس کے گھر پہ جب انہوں نے, پولیس نے دھاوا بولا, اس کی بیوی کو, اس کی بیگم کو مارے تھے, اس کے بچوں کو مارے تھے, کوئی ڈر کے مارے آئے نہیں. آخر میں ان کی جب چیخیں سنائی دی تو مسجد امام آیا. مسجد امام نے ان پولیس والوں کے قدموں میں اپنی پگڑی ڈالی کہ تم نے اللہ کا واسطہ اس طرح مت کرو. اب یہ پورا محلہ سن رہا ہے.
تو آپ کسی کی چادر اور چار دیواری کو کیوں پامال کرتے ہیں سیاسی کارکن کی؟ تو میں اس کے خلاف بھی نہیں آواز اٹھا سکتی. میں اتنی فائٹر ہوں, اتنی وار, میں اتنی حوصلے والی ہوں کہ میں اپنا حوصلہ اکٹھا کر کے 26 ترمیم کا بھی ادھر میں نے اس کا مقابلہ کیا, سب چیزوں کا میں نے مقابلہ کیا. میں واپس اپنی گلی میں نہیں جا سکتی تھی. لوگوں کو یہ نہیں پتا میں اس گلی میں رہتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جب بھی ہوتی ہے بازار اس کے ہوتا ہے, یہ وہاں آ کے کھڑے جاتے. اور بھائی میں رہتی بازار کے اندر ہوں, میرا گھر ہے, میری مارکیٹ ہے. سامنے والی اخوان جامع مسجد ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بنائی ہے. پہلے اسلامی اسکول ہم نے زمین دی ہے حکومت کو. تو پھر آپ کو ایسی صورتحال میں کیسا لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں, زرتاج نکل گئیں, ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا؟ کیسا محسوس ہوتا ہے پھر جب اس طرح کا تانا آپ کو ملتا ہے؟ وہی کہہ رہے نا کہ دونوں رخ ہیں. آپ کو نا کسی کو ٹوٹل ریالٹی کا نہیں پتہ ہوتا ہے. اس پہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ سوشل میڈیا کو کس طرح سوچتے ہیں. آئی فیل اٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں چونکہ پبلک پلس کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہوں نا, یقین کریں اسد, میرے لیے سوشل میڈیا پہ کامنٹ, آپ کی رائے یا میرے ورکر کی رائے میرے لیے میٹر کرتی ہے. یہ مجھے افیکٹ کرتے ہیں. میں اس چیز کو نا, جس کو آپ کہتے ہیں, یہ آپ اپنی کمزوری بتا رہی ہیں یا اپنی اسٹرینتھ بتا رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو آپ کو کمزوری کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کامنٹ کرانا شروع کر دے. I just want to say کہ we are a human beings, اور انسانی رویے ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. I'm sorry to say اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بہت بہادر اور ڈھیٹ ہے, میں نہیں ہوں. میرے لیے آپ کا انسانی رویہ, فار ایگزامپل میں بہت پورا دن تکلیف اور آزمائش میں کورس کے چکر لگا کے بیٹھی ہوں, اور رات کو مجھے اچانک سے کوئی اس کی کال آ جائے سعودی عرب نمبر کی, اور میں اٹھا لوں, اور مجھے اگلا بندہ کہے کہ میڈم میں ڈیرہ غازی خان کو ہوں, اوورسیز پاکستانی ہمارے لوگ مزدوری کرتے ہیں, میں اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں آپ کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں میرا مان کتنا بڑھ جاتا ہوگا؟ مجھے وہ سارے دن کے دکھ بھول جاتے ہیں. تو جب ہم پوری عمر اس طرح سیاست کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایک وہ اچھے چہرے جو ہم آپ کے آگے حوصلہ کر کے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں چیز افیکٹ نہیں کرتی. مجھے کرتی ہے, کیونکہ میں ووٹ کے ذریعے آئی ہوں, میں فارم 47 کے ذریعے نہیں آئی ہوں. میں کار کی ڈگی میں یا برقع پہن کے نہیں ہوں, میرے لیے کسی نے ڈیل نہیں کی. میں الیکشن کو ایمان سمجھ کے ووٹ کی طاقت سے ووٹ کو بھیک مانگ کے آئی نہیں ہوں. میں جسٹیفائی کرتی ہوں. میں اپنے حلقے کے ہر غمی خوشی میں جاتی ہوں. تو جب وہاں پہ کوئی مجھے سر کے اوپر دھی رانی کہہ کے ہاتھ رکھنا ہے تو مجھے اس کا مجھے مان افیکٹ ہوگا. لیکن جب نیگیٹو کامنٹ ہوتا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور ہم اس طرح, اور جب اپنے ہی لوگ کر رہے ہوں, ہاں, تو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ پورا سچ, کیونکہ شارٹ دور ہے. دیکھیے سوشل میڈیا نے ہمیں بنایا ہے, میرا الیکشن لڑا ہے انہوں نے, میں ان کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتی ہوں. لوگ کہتے ہیں اگنور کرے, میں اگنور کرتی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں جب آپ کو اپنوں کی طرف سے کوئی کامنٹ آتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے. میں اس لیے اس کو زیادہ جواب نہیں دیتی ہوں کہ پھر وہ سپورٹ بھی تو کرتے ہیں نا. اگر ان کا وقت غصہ ہے تو کوئی بات نہیں, صحیح ہے, پھر میں حوصلہ کر کے اس کو برداشت کر لیتی ہوں. آخر میں یہ بتائیے کہ یہ ابھی 24 کو لوگ نکلے, آپ بھی نکلیں, اسلام آباد آپ نہیں پہنچ سکیں, کیا وجہ تھی اس کی؟ نہیں پہنچ سکی. میں اپنی پارٹی سے اس پہ اختلاف تو نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن پہلے میں پارٹی نے کہا کہ آپ سارے آئیں, اسلام آباد ہے. بالکل ٹھیک ہے, جیسی آپ کوئی بھی کال دیں گے, آپ لاہور کی بھی کال دے دیں. تو پنجاب میں تو ایک جو ہے نا وہ حکومت سرگرم ہو جاتی ہے, لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ڈیرے توڑے شروع کر دیتے ہیں, FIR سٹارٹ ہو جاتی ہے, دفعہ 144 لگ جاتی ہے, کنٹینر لگ جاتے ہیں. وہاں سے نکلنے کے لیے پھر ہم ایک ہفتہ پہلے سے سٹرگل کرتے ہیں. لیکن 2 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ نہیں, آپ نے واپس جا کے اپنے علاقے سے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. فیئر انف, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب لیڈر اپنے الیکٹڈ نمائندے وہاں کھڑے ہوتے تو ورکر بھی حوصلہ کرتے ہیں. ہم اپنا قافلہ لے کے وہاں سے روانہ ہوئے, لیکن کوئی پلی, کوئی پل, کوئی GT روڈ, کوئی موٹر وے, کوئی ہائی وے, کوئی سائڈ راستے بلاک تھے, کوئی ایسی چیز پنجاب میں نہیں تھی جس کے اوپر سے ہم اڑ کے آ جاتے. نہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ راستے تو یہاں والے بلاک تھے نا, جو KP سے لوگ آئے, انہوں نے راستے کھلوا لیے, آپ لوگ نہیں کھلوا سکے. لوگ ان کے ساتھ زیادہ تھے, آپ کے ساتھ نہیں تھے, شاید یہ وجہ. وہی بات ہے نا, KPK میں یہ ہے نا کہ چلو ان کو اٹک سے یہاں تک آنا پڑتا ہے, باقی KPK سے تو کوئی پکڑ دکڑ تو نہیں شروع ہوتی نا.
اٹھ جاتی. میں خیر کے پی کے کو 110 مارکس دیتی ہوں, بہت ان کا جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن پنجاب کے لوگ بھی کم نہیں ہیں. یہ سب عمران خان کے ساتھ ہے پنجاب کے لوگ, لیکن پنجاب میں بہت زیادہ جبر اور ظلم ہے. اچھا پھر ہم نے نکلنا بھی اور پکڑائی بھی نہیں دینا. جب آپ اریسٹ ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اریسٹ ہو گئے. حالانکہ میں ڈیرہ غازی خان میں بہت مزاحمت کر سکتی ہوں, بٹ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ یو ٹو ریچ ٹو اسلام آباد. لیکن اسلام آباد تک ہمارا کانوائے 3 جگہوں پہ ٹوٹ گیا. کوئی خوشاب کے ذریعے, کوئی سرگودا کے ذریعے, کوئی گجراوالا کے ذریعے ہم نے کوشش کی, نہیں پہنچ سکے, کیونکہ ایک ٹرک ڈرائیور سے انہوں نے گاڑی اور چابی چھینی ہوئی تھی. ٹریکٹر ٹرالیوں سے جہاں پہ کنٹینر تھے اس کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی. اسد میرے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں تھی, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں اگر یہ مجھے کہہ دیتے کہ آپ لوگ پہلے سے ڈی چوک پہنچ جائے تو میں نکال آتی, لیکن چونکہ جب کہا کہ آپ نے 24 سے کہا ہے تو 24 سے ہم نہیں پہنچ سکے کیونکہ ہر چیز بند تھی. آخری سوال, لیکن یہ کہ ہر شخص نے پنجاب میں کوشش کی ہے, ہر شخص اپنی جگہ جدوجہد کر رہا تھا. واپسی پہ جو خواتین میرے ساتھ نکلی, واپسی پہ ہر خاتون کے گھر کو توڑا گیا, ہر خاتون کو پر FIR ہوئی جو میرے ساتھ تصویر میں کھڑی تھی. ہر شخص نے واپسی پہ آ کے اس کو یعنی بھگتا ہے. چلیے یہ تو آپ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ FIR کی تعداد ابھی بڑھے گی, کم تھوڑی ہوگی. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ شفیق لونڈ کے گھر پہ تعزیت کرنے کے لیے آپ نہ جائیں؟ اچھا یہ میں کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, تو جب میں ان سے وہ ہیٹڈ آرگیومنٹ کر رہی تھی تو میں نے وہاں سے ان کو کہہ دیا. اس کے پیچھے ریزن ہے, میں آپ کے ابھی میں نے آپ کو اکرم لاشاری کی آپ کو مثال دی. جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو میرے پاس ٹوٹل 10 دن تھے یا 8 دن تھے. 8 کو الیکشن تھا تو 6 تاریخ تک تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھا, 6 کو یعنی آپ کی کیمپین بند ہو جاتی ہے. تو ان سب دنوں میں جب میرے 10 لوگ یا 8 لوگ میرے فیلڈ کے لوگ, میری ٹیم کے لوگ جب اغوا ہو جاتے تھے, ابڈکٹ ہو جاتے تھے, تو کسی کو یہ بات نہیں پتہ ہے. مطلب ایک میرے جب ٹیم کے ممبر اغوا ہوئے, ابڈکٹ ہوئے, وٹ ایور جہاں پہ ان کو رکھا گیا, ان کی بیٹی ہے وہ ٹاپ ڈیبیٹر ہے ڈیرہ غازی خان کی. تو اس بچی نے جذبات میں آ کے, والد ہے 12-13 سال کی بچی, اس بچی نے ویڈیو بنا لی کہ میرے والد صاحب کو ناانصافی یہ اٹھایا گیا. اس میرے ٹیم کے ممبر کو اس کی بچی کی ویڈیو دکھائی گئی کہ تمہاری بیٹی کو بڑا ہیروئن بننے کا شوق ہے. آپ سوچو اس والد کے اوپر کیا گزری ہوگی. اس کے گھر والوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ہمارے لیے کوئی ٹویٹ نہ کریں. اچھا, آپ ہمارے لیے کوئی ٹویٹ نہ کریں کہ شاید ہمارے معاملات حل ہو جائیں. اچھا, 10 دن کے یا 8 دن کے ٹارچر کے بعد وہ بندہ واپس آیا. یہ میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. کچھ جگہوں پہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ, ایک کو جب اٹھایا گیا تو اس کو کہا کہ یہ تمہاری میڈم نے تمہارے لیے ٹویٹ کی ہے, اور یہ تمہاری میڈم نے تمہارے لیے فیس بک پہ کہا ہے کہ تم اغوا ہوئے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ سپورٹ کرنے سے الٹا مشکلات بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے. اگر آپ نے یہ ڈیلیٹ نہ کی تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں جو ہے اوریجنلی دہشت گردی میں 10 سال کی سزا دے دیں گے. اچھا ان کا بھائی وکیل تھا, ان کے بھائی نے پہلے کہا کہ میں ہائی کورٹ کے اندر ملتان میں وہ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو برآمد کیا جائے. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم, کہیں میرا بھائی اوریجنلی 10 سال کے لیے اندر نہ ہو جائے. اگر 8-10 دن کے ٹارچر کے بعد میرا بھائی آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. اس لیے ہم جو وہاں پہ علاقوں میں جاتے ہیں نا, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری وجہ سے ہم کبھی ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو پولیٹیکل معاملہ نہیں بنایا, اور یہ بہت پولیٹیکل ہو گیا ہے. حالانکہ شفیق لونڈ کی قبر کے اوپر ابھی ثانیہ ڈی چوک شہید لکھا ہوا, بڑی بہادر فیملی ہے. اب قدبے تو جھوٹ نہیں بولتے, قبریں تو جھوٹ نہیں بولتے. تو وہ آگے پیچھے کسی کو ہمارے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہوتا. ہم بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں وہ کر سکتے, صرف اس لیے کہ اس فیملی کی سیفٹی کے لیے. آخر میں ہم نے پھر یہ ڈیسیجن کیا کہ پہلے ان کو باڈی مل جانے دیں. ٹھیک, باڈی آ جائے گی. آج بھی آپ ان کے گھر والوں سے پوچھیں, ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم صرف میڈم کا انتظار کریں گے, جب وہ آئیں گی تو فاتحہ کی پہلی تصویر بھی اسی کی ہوگی. اس سے پہلے آپ کسی کے بھی دیکھیں, اچھا اس کے کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کے جنازے کے اوپر رینجرز کھڑی تھی. سڑک پہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر سڑک کے اوپر جنازہ ہوگا تو یہ کہیں پروٹیسٹ کی طرف نہ چلا جائے. اس کو کہا کہ گاؤں کا وہ آخری کونے میں آپ جا کے وہ کریں. جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں یہ بڑا تم لوگوں کے لیے بول رہے ہیں. اس لیے کسی کو ہماری اس کا نہیں پتا ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے, میرا ورکر اٹھائے جائے مجھے کتنی دیر لگتی ہے اس کے گھر جانے میں, اس کو ٹویٹ کرنے میں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے معاملات کچھ بہتر ہو جائے,
ہماری طرح 48 FIR میں نہ پھنسے. تو مصلحتاً آپ کو اس طرح کے تو قدم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور کبھی کبھی لوگوں کی فیملیز کی طرف سے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کر لیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اور ہمارے بہت سارے ٹیم کے لوگوں کو ابھی وہ ہم ان کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ورکر کہتے ہیں یہ تو اس وقت اس نے اتنی مار نہیں کھائی. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے بیچارے ڈرائنگ روم کی سیر کر رہے ہیں, مار بھی کھا کے آ گئے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے ان کی ریالٹی کو, ہمیں ان کی قربانیوں کا پتہ ہے. ہم نے الیکشن کے دنوں میں صرف اس لیے کچھ لوگوں کا نہیں بتایا کہ یہ اس وقت اریسٹ ہیں یا ابڈکٹ ہیں, کیونکہ ہم نے کہا کہ جو باقی ہمارے بیچارے فیلڈ میں ورکر جہاد ہی کر رہے ہیں نا, ہمارے جو پمفلٹ لگا رہے ہیں, میں تو پمفلٹ کی بھی اجازت نہیں تھی. کہیں سے چھپ کے آتے تھے کسی اور شہر سے, تو جب وہ لوگ آتے تھے تو جب اس کو اٹھایا جاتا تھا تو اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ دیتے تھے تو باقی لوگ بھی ڈر جاتے تھے اور پھر گھر سے کوئی کیمپین کے لیے بھی نہیں نکلتا تھا. ہم تو ان کی وہ تصویریں لگاتے تھے کہ جی لوگ گئے ہیں میدان میں وہ کر رہے ہیں, الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, تاکہ اس کو دیکھ کے اور بھی لوگ حوصلہ کریں. تو اس لیے جو پبلک کے ذریعے اپنے علاقوں میں آتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ غم خوشی میں یا لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس طرح ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرح رویے. بہت شکریہ زرتاج, آپ کا بہت شکریہ. آپ میرا خیال آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بہت بہادری کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے خواتین میں خاص طور پر, اور پھر اس طرح کے علاقے میں, تو میرا خیال آپ کی پارٹی کے لوگوں کو یقیناً آپ پر فخر ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.